دیار جانا کی عظمتوں سے گزرنے والوں سلام تم پر، دیار جانا کی عظمتوں سے گزرنے والوں سلام تم پر، جفائیں سہ کر وفا کے جلوے دکھانے والوں سلام تم پر، جفاؤں غداریوں نے مل کر تمہارے رستے میں بند باندھے، جفائیں سہ کر وفا کے جلوے دکھانے والوں سلام تم پر، سلام ان پر جنہوں نے جان دے کر زندگی پائی، سلام ان پر کہ رحمت جن کے استقبال کو آئی، سلام ان پر جو اپنے مرقدوں میں مسکراتے ہیں، منو مٹی تلے جو مثل سورج جگمگاتے ہیں، شہیدوں کے لہو سے جو زمین سیراب ہوتی ہے، بڑی زرخیز ہوتی ہے، بڑی شاداب ہوتی ہے۔ انتہائی قابل تکریم و احترام قابل قدر علماء کرام، منتظمین جلسہ، معززین علاقہ، سرزمین جھنگ کے غیور، زندہ دل سنی نوجوانوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، بزرگوں اور بھائیوں، اس پروگرام کے روح رواں محترم المقام جناب شیخ تنویر صاحب، محترم جناب حاجی افتخار صاحب اور ان کے دیگر پرخلوص رفقائے کرام نے بڑی محبت کے ساتھ حکم فرمایا، اور آج آپ حضرات سے گفتگو کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ جرنیل محترم کے فرزند ارجمند، میرے اور آپ کے محبوب و محترم برادر مکرم مولانا محمد معاویہ اعظم صاحب دامت برکاتہم بھی اسٹیج کی زینت ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ بہت زیادہ دیر ان کو بھی کسی مشقت میں ڈالا جائے اور آپ کو بھی کسی لمبی چوڑی تکلیف میں مبتلا کیا جائے، کیونکہ رات کا یہ جو پہر ہوتا ہے، اس میں جب کسی کو بلا تاخیر کہہ کے اجازت دی جائے تو یہ ایک اپنی جگہ مستقل لطیفہ ہے کہ رات کے 2 بجے بھی اگر آپ کہیں کہ بلا تاخیر تشریف لاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی تاخیر کی کوئی گنجائش باقی ہے۔ لیکن بہرحال رات کے ڈھلنے کے باوجود گواہی یہی ہے آپ کے حق میں کہ آپ کے جذبات جواں ہیں، آپ سننے کے موڈ میں ہیں، تو چلیے پھر تھوڑی دیر بات کر لیتے ہیں۔ شہدائے اسلام کا مبارک تذکرہ اس انداز سے کرنا چاہوں گا کہ جس میں فخر بھی ہو اور وقار بھی، جس میں تمکنت بھی ہو اور ناز بھی، جس میں سبق بھی ہو اور ہمارے لیے عقیدت و احترام کا پہلو بھی۔ اسلام کے شہداء کی ایک لمبی تاریخ ہے، اس تاریخ میں سے ایک نام حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کا بھی ہے، اور یہ بات میں ببانگ دوہل ڈنکے کی چوٹ پہ بڑے واضح لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ سیدنا حسین ابن علی اسلام کی تاریخ کے عظیم المرتبت شہید ہیں، لیکن یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ تاریخ شہادت نہ تو حضرت حسین سے شروع ہوتی ہے نہ ہی حضرت حسین پہ ختم ہوتی ہے۔ سادہ لفظوں میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو یوں ہوگا کہ نہ تو اسلام کے پہلے شہید کے نام حسین ہے اور نہ ہی اسلام کے آخری شہید کا نام حسین ہے، اور آسان لفظوں میں کہوں تو یوں ہوگا کہ حضرت حسین سے شہادت کی ابتدا بھی نہیں ہوتی، حضرت حسین پہ شہادت ختم بھی نہیں ہوتی، تو پھر حضرت حسین ہیں کہاں پہ؟ جنگ کے رہنے والوں، اپنے دل کی تختیوں پہ یہ بات نوٹ کر کے لے جاؤ کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما شہدائے اسلام کی اس حسین تاریخ کا سینٹرل پوائنٹ ہیں۔
ایسا شہید جس نے اپنے سے پہلے شہیدوں سے کٹنا سیکھا ہے اور قیامت تک آنے والے شہیدوں کو کٹنا سکھایا ہے، وہ شہید جس نے اپنے سے پہلوں سے کٹنا سیکھا، بعد والوں کو اسلام پہ کٹنا سکھایا۔ اور انداز میں کہتا ہوں، حضرت حسین اپنے سے پہلوں کے مقتدی ہیں، قیامت تک آنے والے شہداء کے مقتدا اور پیشوا ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ میرے دوستو، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن میں شہادت کا بہترین اعزاز ہے، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ شہادت کا یہ اعزاز رکھنے والی ہستی، اس کو شہادت ملی ہے ایک مرتبہ اور سعادت ملی ہے ہزاروں مرتبہ۔ پیدائش سے لے کر شہادت تک زندگی کا ہر ہر لمحہ سعادتوں سے مزین نظر آتا ہے۔ لیجئے صرف چند ایک جھلکیاں دے رہا ہوں، ایک سعادت کے پہلو لے کے آیا ہوں آپ کے لیے۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما سعادت کے کس اعلیٰ درجے پہ ہیں۔ لیجئے بڑی عجیب بات کہنے لگا ہوں، اور اگر 0 میٹر کہوں تو یہ بھی غلط نہ ہوگا، کیونکہ یقین کی حد تک مجھے یہ بات معلوم ہے کہ آپ نے نہ پہلے سنی ہوگی نہ آپ کو اس کے بارے میں کبھی توجہ ہوئی ہوگی، کیونکہ میں آپ کا اڑ کے لے آیا، جو میں نے خود گھڑی ہے آپ نے کہاں سے پہلے سے سن لی بھائی، تو اس لیے مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ کے لیے نہیں ہوگی۔ میلاد کے جلسوں میں، سیرت کے پروگراموں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو سنتے سناتے ہوئے آپ نے یہ بات 1-2 بار نہیں، درجنوں مرتبہ سنی اور سنائی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے سیدہ آمنہ کے گھر میں، تو عرب کے رواج اور دستور کے مطابق سیدہ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، دائیاں آئیں بچہ لینے کے لیے۔ عرب کا رواج تھا، بچہ دیا جاتا تھا، کسی علاقے میں پرورش کے لیے بھیجا جاتا تھا، پھر وہ بچہ کسی علاقے کے اندر کچھ سال تک پرورش پاتا، ایک دائیا اس کو دودھ پلاتی، ایک قبیلے کے لوگ اس کی اچھی طرح سے پرورش کرتے، کوئی اتالیق اس کے پاس آ کے بیٹھتا، کوئی اس کا خیال رکھتا، اچھی نشو و نما، اچھا ماحول اسے دیا جاتا۔ جناب رسول اللہ کو کہاں لے جایا گیا آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، کون لے کے گیا آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ سیدہ حلیمہ کے مقدر میں یہ قرآن نکلا، وہ لے کے گئی میرے محبوب کو، قبیلہ بنو سعد کی وہ خاتون اپنے علاقے میں لے کے تشریف لے گئیں۔ آج بھی طائف کی بستی میں جانے والے قبیلہ بنو سعد کا ایڈریس پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ ہے وہ جگہ جہاں پہ رسالت میں آپ کا بچپن گزرا ہے، یہ ہے وہ جگہ جہاں پہ آمنہ کے لال نے پرورش پائی ہے، یہ ہے وہ جگہ جہاں پہ سیدہ حلیمہ نے اپنی گود میں نبوت کو پروان چڑھایا ہے۔ تو میرے دوست، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، رسول اللہ پیدا ہوئے، عرب کا رواج تھا بچے کو کسی علاقے میں بھیج دیا جائے، بھیج دیا گیا، بچپن کے سال بھی وہاں گزرے، دائیا بھی معلوم ہے، قبیلہ بھی معلوم ہے، دودھ پلانے والی بھی معلوم ہے، کھلانے والی بھی معلوم ہے۔ تو جب حضرت سیدنا حسین ابن علی پیدا ہوئے سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں، کتابیں آپ بھی پڑھتے ہو، مجلسیں آپ بھی سنتے ہو، جلسے آپ بھی سنتے ہو، ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو کے مجھے اس قبیلے کا نام بتائے جس قبیلے میں سیدنا حسین کی پرورش ہوئی، اس دائی کا نام بتائے جس دائی کے حوالے حضرت حسین کو کر دیا گیا، مجھے اس جگہ کا نام بتائے جس جگہ پہ حضرت حسین کو لے جا کر ان کی نشو و نما کا انتظام کیا گیا۔ میں نے جہاں تک دیکھے، مطالعہ کیے، مجھے نہ کوئی قبیلہ ملا ہے، نہ کوئی دایا ملی ہے، نہ بچپن میں گزارنے کے لیے حسین کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہوا کوئی نظر آئے۔ میں نے کہا مولا یہ کیا منظر ہے؟ قدرت جواب دیتی ہے، فاروقی جھانک کے رہنے والوں کو بتا کہ حسین کے لیے مصطفیٰ کے گھر سے بہتر گھر کوئی نہیں، پیغمبر کے ماحول سے بہتر ماحول کوئی نہیں، نبوت سے بڑھ کے استاد کوئی نہیں، رسول اللہ سے بڑھ کے تربیت کرنے والا کوئی نہیں۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے اس کو تاریخ انسانیت کا شاہکار بنانے کے لیے دایا کے حوالے نہیں کرنا، محمد عربی کے حوالے کرنا۔ میرے دوستو، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسین ابن علی کی پرورش خود کی ہے۔ لو پھر توجہ میری طرف رہے،
تھوڑے تھوڑے جانتے پہچانتے تو ہو آپ مجھے، رٹی رٹائی تقریر مجھے آتی کوئی نہیں۔ میں آپ کو ایک بڑی عجیب بات یہاں پہ دے کے جا رہا ہوں۔ حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی پرورش ہوئی حضور کے گھر میں، کیسے ہوئی آپ کو پتہ ہے؟ لیجئے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر میں نے آپ کو پرورش کا پروسیجر پہلے بتا دیا نا، یار لوگ مکر جائیں گے، لیکن ان کے انکار کو قابو میں رکھنے کے لیے، ان کو انکار سے بچانے کے لیے میں پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو لے جائے حرمین مقدس۔ اچھی کہو آمین۔ میں کلی اپنے لیے دعا کیتی ہوں تسی ہولی کہندے گل سمجھے چاندی سی، تو ہن تو میں تہاڈے لیے بھی نال ہی کیتی ہے۔ اللہ ہم سب کو لے جائے، کہو اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے۔ اور یہ وقت پتہ کون سا ہے؟ رات کے 2 بج رہے ہیں، تہجد کا وقت ہے۔ ممتاز مفتی نے اپنی کتاب میں بڑا عجیب منظر لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں جب گیا نا حج پہ تو میں دعائیں ایک کاغذ پہ لکھ کے لے گیا۔ قدرت اللہ شہاب مرحوم ساتھ تھے، تو کہتے میں بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کے دعائیں پڑھ رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ حالانکہ دعائیں تو مانگی جاتی ہیں۔ ممتاز مفتی کہتا میں دعائیں پڑھ رہا تھا تو قدرت اللہ شہاب نے مجھے آ کے ہلکی سی کونی مار کے کہتا ہے مفتی کی کری جانا ہے؟ کہتا میں کہ دعاواں پڑھ رہے ہیں۔ کہتا دھیان نہ پڑھی اتنے قبول بھی ہو جاندی ہیں، دھیان نہ پڑھی اتنے قبول بھی ہو جاندی ہیں۔ تو رات کے 2 بجے ہیں، آمین دھیان نہ کہنی ہے، قبول بھی ہو جاندی ہے۔ تہجد کا وقت ہے، شہداء کا شہر ہے، شہداء کے تذکرے کا موقع ہے، مبارک ماحول ہے، تو کہو اللہ ہم سب کو حرمین لے جائیں، بار بار لے کے جائیں۔ لو اب آپ جب جائیں گے نا تو یہ منظر آپ کو بڑی آسانی سے نظر آ سکتا ہے۔ مدینہ طیبہ آپ پہنچیں گے، آپ صفہ کے چبوترے پہ جائیں، آپ ریاض الجنہ میں پہنچیں، تھوڑی دیر وہاں بیٹھیں، آپ کو ایک مخلوق نظر آئے گی جو پوچھتی پھرے گی، ڈھونڈتی پھرے گی، بی بی فاطمہ دا دروازہ کتھے، بی بی فاطمہ دا گھر کتھے، بی بی فاطمہ دا حجرہ کتھے، بی بی فاطمہ دا۔ ایک دوسرے سے پوچھے گا، دوسرا تیسرے سے پوچھے گا، تیسرا دوسرے کو بتائے گا، وہ اس کو بتائے گا، بی بی کا گھر، بی بی کا گھر، بی بی کا حجرہ، بی بی کا دروازہ۔ کوئی ان سے پوچھے کہ پاجی عائشہ دا حجرہ ہے، تسی بی بی دا دروازہ اتنے کدے لب رہے ہو بھائی؟ یہاں بی بی کے دروازے کا کیا کام؟ لیکن وہاں تلاش بھی کرتے ہیں، کر بھی لیتے ہیں، مل بھی جاتا ہے ان کو، بی بی کا دروازہ مل جاتا ہے، بی بی کا گھر مل جاتا ہے، بی بی کا حجرہ مل جاتا ہے۔ جب آپ وہاں پہ کسی کو دیکھیں نا کہ بی بی کا حجرہ اسے مل گیا ہے، سیدہ جگر گوشہ نبوت بضعۃ منی کے الفاظ کا اعزاز سجانے والی سیدہ زہرا کا حجرہ مبارک جب وہاں پہ نظر آ جاتا ہے، وہاں ان کی عقیدت احترام کے اپنے انداز سٹائل ہوتے ہیں، وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو پھر جا کے تم میری طرف سے یہ بتا سکتے ہو جو اب میں تمہیں بتانے لگا ہوں۔ ہوا کیا تھا؟ اٹھاؤ تاریخ کی کتابیں، حضرت علی کا گھر کہاں تھا؟ جب نکاح ہوا تھا رسول اللہ اپنی بیٹی کو کس گھر میں چھوڑ کے آئے تھے؟ وہ یہاں تو نہیں تھا، پھر یہاں پہ حجرہ فاطمہ، یہاں پہ بی بی کے گھر کے دروازے کا کیا مطلب ہے؟ بابو مکرنے کی کوئی گنجائش چھوڑوں گا تو پھر تو بات کرنا نا تم۔ میں بڑے صاف لفظوں میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بچپن تھا حضرت سیدنا حسنین کریمین کا، لے کے آتے حضور کے پاس، جس طرح بیٹیاں ننہال آتی ہیں رہنے کے لیے، تو قریب گھر تھا، قریب آتے ملنے کے لیے، 2 دن رہتے، 4 دن رہتے، واپس جانے لگتے، تو حضور بچوں کا بازو پکڑ کے کہتے فاطمہ تم جا، ایڑا نو اتنے چھڑ دو، ایڑا نو اتنے جان دے، جس طرح ہوتا ہے نانکوں کو پیار ہوتا ہے، وہ ایڑا نو اتنے چھڑ جا، کھیڈن گے رہن گے۔ سیدہ فرماتی ہم چلے جاتے تو ہمارے رنگ اڑے ہوئے ہوتے، جتنے دن بچے وہاں رہتے ہمارا دل نہ لگتا، حضور کے سامنے انکار بھی نہیں کر سکتے، نہ بھی نہیں کر سکتے، پھر ہم کبھی کبھار ضد کر کے لجاجت کر کے لے آتے، لیکن اطلاع ملتی کہ حضور اداس ہیں، اب اللہ کے نبی کا دل نہیں لگ رہا، بچے ادھر ہوتے ہمارا دل نہیں لگتا، ہمارے پاس ہوتے آقا کا دل نہیں لگتا، سر پکڑ کے بیٹھ گئے، کرے تو کیا کریں؟ پھر کیا ہوا؟ علم کا باپ کسے کہتے ہیں؟ کچھ بولو، سیدنا علی کے مرتضیٰ کو، تو علم کے باپ کو علم کی باتیں سوجنی ہے نا۔ فہم و فراست کے امام نے سیدہ زہرا سے کہا، زہرا ایک نسخہ ہے میرے ذہن میں، لیکن عمل درآمد آپ ہی کر سکتی ہیں، میں مشورہ دے دیتا ہوں۔ سیدہ نے فرمایا کہ جی فرمائیے بتائیے۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ باقی جتنے بھی حجرے ہیں نا ازواج مطہرات کے، غور سے سنیے میری بات، میں آپ کو بہت قیمتی بات بتا رہا ہوں، جتنے بھی ازواج مطہرات کے حجرے ہیں نا
ان حجروں میں ہر حجرہ ایک کمرے پہ مشتمل ہے، لیکن ابو بکر نے اپنی بیٹی کو جو حجرہ بنا کے دیا اس کے کمرے 2 ہیں، اس کے کمرے۔ اور فاطمہ تمہیں تو پتہ ہے الفقر فخری کے تاجدار کا لمبا چوڑا سامان تو ہے نہیں ہماری طرح، ایک بیڈ، ایک شو کیس، ایک فلانا کیس، ایک کوبی، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے وہاں۔ تو ایک بوریا ہے، چٹائی ہے، کھجور کے وہ بنا ہوا تکیہ ہے، ایک مشکیزہ، سادہ سا سامان ہے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ نے حضرت زہرا سے کہا، زہرا بات یہ ہے کہ آقا کا وہ دوسرا کمرہ خالی پڑا ہے، اس دفعہ جاؤ گی نا تو بات کر لینا کرائے پہ مل سکتا ہے کہ نہیں؟ مولانا صاحب بڑی عجیب بات کہہ رہا ہوں، کرائے پہ مل سکتا ہے؟ تو سیدہ نے کہا نسخہ تو ٹھیک ہے، قابل عمل بھی ہے، بات تو ٹھیک ہے، میں بات کرتی ہوں۔ سیدہ تشریف لائی حضور علیہ السلام کے پاس اور جا کے عرض کیا، آقا یہ ساتھ والا کمرہ آپ کا خالی پڑا ہے، کرائے پہ نہیں دیتے آپ ہمیں؟ حضور مسکرائے، فرمایا فاطمہ یہ میرا نہیں تیری ماں عائشہ کا ہے، اس سے بات کر لیتے، ماما تیاں دی کیڑی شے ونڈی ہوئی ہوندی ہے۔ سیدہ زہرا ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی اور کہا، ماں جی بچے ادھر ہوتے ہیں تو حضور کا دل نہیں لگتا، حضور کے پاس ہوتے ہیں ہمارا دل نہیں لگتا، تو ہم نے درمیانہ سا راہ نکالا ہے، اگر یہ والا کمرہ کرائے پہ مل جائے، پاس رہیں گے بچے ہر وقت، ہماری نظروں میں بھی حضور کی نظروں میں بھی شفقتیں بھی ملیں گی، محبتیں بھی ملیں گی، پیار بھی ملے گا، تربیت بھی ہو جائے گی، اخلاق بھی درست ہوں گے، سارا کچھ ہوگا، ہمارا کام ہو جائے گا، مہربانی نہیں ہو سکتی، کرائے پہ نہیں مل سکتا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب میں مسکرا کے فرمایا کہ زہرا بیٹی کیسی عجیب بات کہہ رہی ہو، فقہا کی اصطلاح میں یہ لفظ بڑا معروف ہے کہ جب کسی کے لیے کسی جگہ کی الاٹمنٹ کرتے ہوئے لسکنا کا لفظ بول دیا جائے تو تا حیات الاٹمنٹ ہو جاتی ہے۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے یہ الفاظ موجود ہیں، فرمایا زہرا لسکنا، جب تک تیری یا میری زندگی ہے یہ حجرہ آج کے بعد میرا نہیں تیرا ہے۔ لے بی بی کا حجرہ تلاش کرنے والے ساتھ میں یہ بھی سوچا کر، جس چوکھٹ پہ جا کے عقیدتیں نچھاور کرتے ہیں وہ چوکھٹ صدیق کی بیٹی کی اعلان کی ہوئی ہے۔ جس چوکھٹ پہ جا کے سلامی کرتا ہے وہ صدیق اکبر کی بیٹی کا گفٹ ہے، اور جہاں پر حسنین کریمین آ کے ٹھہرے ہیں تو یاد رکھ ان کی تربیت، رسول اللہ کا ان کا قریب رہنا، اس قربت میں بنیادی کردار حضرت عائشہ صدیقہ کی اس الاٹمنٹ کا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہم جب وہاں پہ تشریف فرما ہوئے تو حضور نے اپنے پاس رکھا، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے، پکا سنی ہونے کے باوجود کہتا ہوں کہ رسول اللہ کی جتنی پرسنل توجہ، جتنی ذاتی محبت حسنین کو ملی ہے کسی مائی کے لال کو نہیں ملی ہے، نہیں ملی ہے، نہیں ملی ہے۔ حضور کی محبتوں کے، پیار کے بہترین امین دیکھنے ہو تو حسن و حسین کو دیکھ لو۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ چلوں آگے، لو اگلی بات سنو، اس سے بھی عجیب۔ بڑے نیک لوگ پائے جاتے ہیں دنیا میں، کوئی کہتا ہے میرے مرشد بڑے اعلیٰ، کوئی کہتا ہے میرے پیر صاحب بڑے متقی، کوئی کہتا ہے میرے حضرت کی تو کیا ہی بات ہے، کوئی کہتا ہے میرے حضرت تو ماشاءاللہ۔ اچھی بات ہے، ہر ایک کو اپنے استاد، اپنے بزرگ، اپنے بڑے کے بارے میں عقیدت اور حسن ظن رکھنے کا حق پہنچتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ میں سے کوئی مائی کا لال اتنا حوصلہ رکھتا ہے کہ کسی نیک سے نیک بندے کو حضور کے ساتھ جوڑ کے ملا دے کہ یہ حضور جیسا ہے؟ کیوں بھائی؟ اولاً تو کسی کی اتنی جسارت و جرت ہمت ہے نہیں، اور اگر کوئی ایسی غلطی کرے تو بچ کے جائے گا، سار پھاڑ دو گے اس کا کہ حضور جیسا، تیرا پیر ہوئے گا جڈا بڑا مرضی ہوئے، حضور جیسے کا کی مطلب ہویا بھائی؟ ہے کتنا ہی نیک ہو، کتنا حضرت ہو، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جی بس یہ تو حضور ہی ہیں جی، دیکھ لیجئے بس ایسے ہی ہے جیسے محمد مصطفیٰ استغفر اللہ۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کسی کو یہ جرت حاصل نہیں، کسی کو یہ جسارت کرنے کا موقع نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی بڑے سے بڑے، نیک سے نیک، متقی سے متقی، پرہیزگار سے پرہیزگار شخص کو رسول اللہ جیسا کہنے کا حوصلہ کرے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے پکے رہنا تسی اس گل تے،
نہیں ہو سکتا نا؟ ادھر آؤ پھر میرے نال، میں آپ کو مدینے کی گلی میں دکھاتا ہوں۔ ایک بندہ ہے، بندہ بھی وہ جس نے مصطفیٰ کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اتنے قریب سے کہ بچپن میں یتیم ہو گیا۔ اس کی ماں ام سلیم انگلی پکڑ کر رسول اللہ کے گھر چھوڑ گئی، کہا آقا انس کو اپنے پاس رکھ لیجئے۔ فرمایا کیوں؟ کہا آقا یہ گھر کا سودا سلف لے آئے گا، اس کو رسول اللہ کا خادم خاص ہونے کا اعزاز ملے گا، میرا سر فخر سے بلند ہو جائے گا۔ وہ سیدنا انس حضور کے خادم خاص ہیں، عرصے تک حضور کی خدمت کرتے رہے، اتنا قریب سے دیکھا ہے۔ اب بھی شمائل کی کتابیں اٹھا کے دیکھو نا تو اکثر گواہیاں انہی کی ملیں گی۔ حضور کا ہاتھ اتنا نرم تھا جیسے ریشم سے بھی اعلیٰ، حضور کے رخسار ایسے، حضور کے قدمین ایسے، حضور کا سینہ مبارک ایسا، حضور کی آنکھیں ایسی، حضور کا حلیہ ایسا، اتنے قریب سے دیکھنے والا بندہ حجرے میں بیٹھ کر چھپ کے نہیں، بازار اور چوک میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے، صحابہ کی موجودگی میں کہہ رہا ہے، سنو کان اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی نے مصطفیٰ جیسا دیکھنا ہو تو حسین کو دیکھ لے۔ تمہارے ہاں کوئی کرے تو یہ جرت کسی کو حضور جیسا کہنے کی، سر نہ پاڑ دو گے اس کا، لیکن یہاں حضرت انس حضرت حسین کو حضور جیسا کہہ بھی رہے ہیں اور صحابہ سن کے تائید بھی کر رہے ہیں کہ واقعی صحیح کہا ہے۔ جس نے کہا اس نے بھی حضور کو دیکھا، جنہوں نے سنا انہوں نے بھی حضور کو دیکھا ہوا ہے۔ دیکھنے والے تصدیق کر رہے ہیں کہ واقعی حضور جیسا ہے، کیوں نہ کریں تصدیق کہ جناب رسول اللہ خود ہی تو کہہ گئے ہیں حسین منی۔ مولانا معاویہ صاحب سے آپ معانقہ کریں، جفی ڈال کے ملیں بڑی محبت سے، آپ کو خوشبو محسوس ہو اور آپ کی ذرا بے تکلفی ہو، دوستانہ ہو تو آپ پوچھ لیں گے مول صاحب خوشبو بڑی کمال دی لائی ہے، کتوں لئی؟ بڑی زبردست خوشبو ہے بھائی ہے۔ آپ کسی سے مصافحہ کریں، معانقہ کریں، آپ کو خوشبو محسوس ہو تو پوچھ سکتے ہو نا کہ اتنی کمال کی خوشبو، نام کیا ہے اس خوشبو کا، کہاں سے لی ہے، کون سی خوشبو ہے، کہاں سے لے کے آئے ہیں، پوچھنے کا حق رکھتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے مسئلہ پہلے ہی حل کر دیا، فرمایا حسین منی، جو خوشبو بھی حسین سے آئے نا، ایڈریس میں تمہیں پہلے ہی بتا دیتا ہوں۔ جب تم حسین سے کوئی خوشبو سونگو، وہ خوشبو صداقت کی ہو، عدالت کی ہو، حیا کی ہو، شرافت کی ہو، عدل کی ہو، جرت کی ہو، استقامت کی ہو، کردار کی ہو، تقوی کی ہو، طہارت کی ہو، تلاوت کی ہو، عبادت کی ہو، ریاضت کی ہو، شہادت کی ہو، جیسی بھی خوشبو ہو، جب تمہیں محسوس ہو تو سمجھ لینا کہ اس خوشبو کی دکان کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ یہ خوشبو حسین کی نہیں ہے، حسین کے اندر محمد مصطفیٰ کی خوشبو ہے۔ حسین منی، یہ مجھ میں سے ہے، اس کی ہر ادا مجھ میں سے، ہر کمال مجھ میں سے، ہر خوبی مجھ میں سے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، اور مجھے دیکھنا چاہو تو آئینے میں نظر نہیں آؤں گا، حسین میں نظر آؤں گا۔ میری زیارت کرنا چاہو تو میں تجھے آئینے میں نظر نہیں آؤں گا، میں تمہیں حسین میں سے نظر آؤں گا۔ مجھے دیکھنا ہو تو حسین میں سے دیکھ لو۔ لو بھائی بات سمیٹ رہا ہوں، ایک نصیحت کر کے جا رہا ہوں یا وصیت، ویسے یہ میرا منصب تو نہیں ہے، میں تو بڑا گناہ گار سا طالب علم آدمی ہوں، ہمیشہ سے میں نے اپنے آپ کو ادنا خادم سمجھا ہے دین والوں کا۔ اللہ اسی پہ زندہ رکھے، اسی پہ موت دے، کہو آمین۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا یہ شاہکار اتنا کامل شاہکار ہے کہ میں آپ کو بطور نصیحت و وصیت کے کہوں گا کہ اپنی اولادوں کو صرف حسین سکھا دو، بس۔ کیا سکھا دو؟ اونچی بولو۔ حسین کا تعارف، حسین کی تعریف، حسین کا کردار، حسین کی عظمت، حسین کا ڈٹ جانا، حسین کی زندگی، حسین کا انداز، حسین کی طرز معیشت و معاشرت سکھا دیجئے۔ آپ کی اولاد کے لیے دونوں جہانوں کی عظمتوں کی دلیل بن جائے گی۔ اس کی پہلی وجہ میں بتانے لگا ہوں، کیوں بھلا؟ اس لیے کہ میرے محبوب کہہ کے گئے ادبوا ثلاثۃ خصال حب نبیہ وحب اہل بیتہ وحب تلاوت القرآن۔ اپنی اولاد کی
रोटी में 3 चीज़ें डाल दो, एक रसूलुल्लाह की मोहब्बत, एक अहले बैत पैगंबर की मोहब्बत, एक कुरान की तिलावत की मोहब्बत, तो अहले बैत पैगंबर और रसूलुल्लाह के नवासे की मोहब्बत से रोशनास करवाना मेरा और आपका मजहबी, दीनी और अखलाकी फरीज़ा है कि नहीं है? ऊंची आवाज़ से बोलो, बुलंद आवाज़ से, है कि नहीं है? हमारी जिम्मेदारी बनती है उनको सिखाओ हुसैन। लेकिन एक बात साथ कहूँगा, जब हुसैन सिखाओ ना तो डंडी ना मारना। जब अपनी औलाद को हुसैन सिखाओगे तो 2 नंबरी ना करना। मौलवी जी क्या मतलब? मैंने कहा सुनी सुनाई बातों पे काम चलाओगे तो 2 नंबरी होगी, सुना सुनाया हुसैन आगे फॉरवर्ड करोगे तो डंडी मार प्रोग्राम हो जाएगा। कहता मौलवी जी फिर क्या सुनाएं? मैंने कहा वैसे तू बता, तू क्या सिखाता है, क्या सुनाता है, क्या बताता है, मुझे भी तो पता चले। कहता मैं तो बताता हूँ कि जब कभी ज़मीर के सौदे की बात हो डट जाओ फिर हुसैन के इनकार की तरह। कहता मैं तो यही सिखाता हूँ कि जब भी कभी ज़मीर के सौदे की बात हो तो डट जाओ फिर हुसैन के इनकार की तरह। मैंने कहा डंडी मार रहे हो ना? कहता मौलवी जी नहीं। मैंने कहा और क्या? तुझे इनकार याद रहा, इकरार भूल गया। और डंडी मारना किसे कहते हैं? तुझे इनकार याद रहा, इकरार भूल गया। और 2 नंबरी किसे कहते हैं? और धोखा किसे कहते हैं? और फ्रॉड किसे कहते हैं? कहता मौलवी जी समझा नहीं। डट गए थे, बैत नहीं की, इनकार कर दिया। मैंने कहा मैंने कब कहा नहीं किया? मैं भी कहता हूँ डट गए थे, मैं भी कहता हूँ इनकार कर दिया था, मैं भी कहता हूँ बैत नहीं की थी। लेकिन यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, एक बार बैत नहीं की थी तो तूने बच्चे बच्चे को याद करा दिया। वो 6 बार जब बैत की थी वो तुझे क्यों भूल गई? यजीद की बैत नहीं की तो वो इनकार तो तूने बच्चे बच्चे को याद करा दिया। अबू बकर के हाथों में हाथ दिया था, वो क्यों भुला दिया? उमर की बैत की थी, वो क्यों भुला दी? उस्मान की बैत करके दरे उस्मान की चौकीदारी की थी, वो क्यों भूल गए? हजरत अली मुर्तजा की बैत की, वो क्यों नहीं बताता? हजरत हसन की बैत की, वो क्यों नहीं बताता? और हजरत अमीर मुआविया के हाथों में हाथ देकर इमाम माना, वो क्यों नहीं बताता? तुझे इनकार तो बड़ा याद है। मैंने कहा डंडी ना मार, अपनी औलाद को हुसैन का पूरा तारुफ करा के जाना। जिसको माना वो भी बता देना, जिसको नहीं माना वो भी बता देना, जिनका इकरार किया वो भी बता देना, जिनका इनकार किया वो भी बता देना, जिसको इमाम नहीं माना वो भी बता देना, और जिनको मान के उनके पीछे नमाजें पढ़ी वो भी ज़रूर बताना, ताकि दुनिया को पता चले हुसैन सिर्फ इनकार का नाम नहीं है, हुसैन अबू बकर की सदाकत के इकरार का नाम भी है। हुसैन सिर्फ यजीद के इनकार का नाम ही नहीं है, हुसैन उमर की अदालत के इकरार का नाम भी है। हुसैन सिर्फ यजीद की बैत से इनकार का नाम ही नहीं है, हुसैन उस्मान की हया और सखा और अजमत के इकरार का नाम है, अली गुल मुर्तज़ा के इकरार का नाम है, हसन और मुआविया के इकरार का नाम है। हजरत हुसैन का सन 61 हिजरी में करबला आना या इस बात पे मोहरे तस्दीक सबक करता हुआ नजर आता है कि अगर बात होती खिलाफत लेने की, बात होती मुसल्ला छीनने की, तो जवानी में मैदान में आ जाता, लड़कपन में मैदान में निकलता, लेकिन नहीं निकला। अबू बकर के होते हुए, उमर के होते हुए, उस्मान के होते हुए, अली के होते हुए, हसन के होते हुए, मुआविया के होते हुए मैदान में नहीं आया। क्यों? इसलिए कि उन्हें हक पे समझता था। क्या समझता था भाई? हक पे। तो अपनी औलाद को बताओ ना, हुसैन ने जिनको हक समझा उनके नाम क्या हैं? हुसैन ने जिनको हक पे समझा उनके नाम क्या हैं? ये बता के जाना। और मज़े की बात यह है, उनके यहाँ जो अक़ीदा इमामत है ना, उसमें इमाम मासूम होता है और इमाम से गलती नहीं होती। तो गलती नहीं होती ना, तो चलो फिर मानो ना कि अबू बकर के हाथ में हाथ गलती से नहीं दिया था। इमाम तो मासूम होता है, इमाम से गलती नहीं होती। तो उमर के हाथों में हाथ गलती से नहीं दिया था, बल्कि इमाम का फेल जब गलती से पाक है तो फिर काबिल तकलीद क्यों नहीं है? जिस उमर को हुसैन ने इमाम मान लिया था, तुझे उसके नाम से तकलीफ क्यों होती है? जिस उस्मान का नाम
حضرت حسین نے احترام سے لیا ہے، تجھے کیوں ہضم نہیں ہوتا؟ تو پھر اس کا مطلب ہے